السلام علیکم، میں ہوں اختر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل۔ ہم نے پاکستانی قانون سے آگاہی کے حوالے سے ایک پروگرام شروع کر رکھا ہے۔ یہ اس کی ایپیسوڈ نمبر 3 ہے اور اس میں ہم آج آپ کو یعنی ہائی کورٹ، جسے آپ اردو میں عدالت عالیہ کہتے ہیں، اور اس کا دائرہ اختیار آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور بڑے بڑے اہم ترین مقدمات بھی ان عدالتوں میں آتے ہیں، اور پھر ہوتا کیا ہے اور اس میں یہ جاتے کیسے ہیں لوگ، تو یہ آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ آئین کے آرٹیکل 175 کے تحت قائم عدالت عالیہ، جسے ہائی کورٹ کہتے ہیں، صوبے کی سطح پر ملک کی سب سے بالا عدالت ہے، جس کی تشکیل آئین کے آرٹیکل 192 کے تحت کی جاتی ہے۔ مذکورہ آرٹیکل کی ذیلی شق 1 کی روح سے عدالت عالیہ چیف جسٹس کے علاوہ اتنے دیگر ججوں پر مشتمل ہوتی ہے جن کی تعداد قانون کے ذریعے متعین کی جاتی ہے۔ ہر صوبے کی عدالت عالیہ کا صدر دفتر اس صوبے کے صدر مقام میں واقع ہونے کی وجہ سے ان کے صدر دفاتر لاہور، پشاور، کراچی، کوئٹہ میں، جبکہ ان کے بینچ دیگر شہروں میں بھی قائم ہے۔ عدالت عالیہ لاہور کے بینچ بہاولپور، ملتان اور راولپنڈی میں، جبکہ عدالت عالیہ کا سندھ کا ایک بینچ سکھر میں، عدالت عالیہ پشاور کا بینچ ایبٹ آباد اور ڈیرہ اسماعیل خان میں، اور عدالت عالیہ بلوچستان کا بینچ سبی میں قائم ہے۔ ہر بینچ کے علاقائی حدود متعین ہے، لہٰذا کسی بھی بینچ کی حدود میں رہائش پذیر شخص عدالت عالیہ کے حدود اختیار میں آنے والے کوئی بھی مقدمہ یا اپیل اسی بینچ میں دائر کر سکتا ہے۔ عدالت عالیہ کا ابتدائی اختیار سماعت جو ہے آرٹیکل 199 کے تحت عدالت کو حاصل ہے کہ وہ کسی متاثرہ شخص کی درخواست پر اپنے علاقائی اختیار سماعت کے اندر وفاق کسی صوبے یا ہیئت مجاز کے امور کے سلسلے میں فرائض انجام دینے والے کسی شخص کو ہدایت دے سکتی ہے کہ وہ ایسا کام کرنے سے اجتناب کرے کہ جس کے کرنے سے اسے قانوناً اجازت نہیں ہے، یا کوئی ایسا کام سر انجام دے جو قانون کی روح سے اس پر واجب ہے۔ اسی طرح کسی متاثرہ شخص کی درخواست پر یہ قرار دے سکتی ہے کہ اس کے علاقائی اختیار سماعت کے اندر وفاق کسی صوبے یا ہیئت مجاز کی طرف سے انجام دیا گیا وہ کام، کوئی فعل یا کارروائی قانونی اختیار کے بغیر کی گئی ہے اور وہ کوئی قانونی اثر نہیں رکھتے۔ اس کے ساتھ ساتھ زیر حراست شخص کو بھی اس کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے کہ عدالت عالیہ ذاتی طور پر اطمینان کر سکے کہ اسے قانونی اختیار کے تحت ہی حراست میں رکھا گیا ہے یا نہیں۔ اسی طرح کسی شخص کو بھی عدالت یہ بھی دیکھ سکتی ہے کہ قانونی اختیار کے تحت وہ عہدے پر فائز ہے یا نہیں، یا وہ خالی دعویٰ کر رہا ہے۔ اسی طرح عدالت یہ بھی دیکھ سکتی ہے کہ بنیادی حقوق مثلاً فرد کی سلامتی، گرفتاری، نظر بندی سے تحفظ، غلامی اور بیگار وغیرہ کی ممانعت، اور اس سلسلے میں معاملات اور ماضی سزا سے تحفظ، تقریر آزادی، مذہب کی آزادی، حقوق جائیداد کا تحفظ وغیرہ بھی اسی معاملات میں آتا ہے۔ دیگر قوانین کے تحت بھی عدالت عالیہ کو ضابطۂ دیوانی کی دفعہ 24 کی روح سے بھی اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی دیوانی مقدمے کی سماعت کر سکے۔ اسی طرح ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 561 کی روح سے عدالت عالیہ انصاف کی رسائی کی خاطر ضابطۂ مذکور کے کسی حکم یا تعمیل کسی عدالتی کارروائی کے غلط استعمال کے استدلال کے لیے کوئی بھی حکم جاری کر سکتی ہے۔ اسی طرح ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 99 کی روح سے کوئی بھی شخص صوبائی حکومت کی طرف سے کسی اخبار یا دیگر دستاویزات کی ضبطی کے حکم کی منسوخی کے لیے 2 مہینے کے اندر اس بنیاد پر عدالت عالیہ میں درخواست دے سکتا ہے۔ اسی طرح بینکنگ کمپنیز آرڈیننس ہیں، اور ان کے حوالے سے بھی عدالت کو جو ہے وہ آرڈیننس کی دفعہ 61 کے تحت جو ہے کارروائی کا اختیار ہے۔ اسی طرح اسی قانون کی دفعہ 69 کے تحت عدالت عالیہ اگر مناسب سمجھے تو اس آرڈیننس کے تحت قابل سزا کسی ایسے جرم کی سرسری سماعت کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ عدالت کو دیگر معاملات میں جو ہے اسٹیٹ بینک کے کسی با اختیار افسر کی تحریری شکایت پر دفعہ 83 کے تحت
بھی جو ہے وہ سماعت کا اختیار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عدالت عالیہ دیوانی اور فوجداری دونوں طرح کے عدالتی فیصلوں کے خلاف اپیلیں بھی سنتی ہے۔ دیوانی اپیلیں بھی عدالت میں جو ہے دیوانی ضابطۂ مجریہ 1908 کی دفعہ 96 کی روح سے عدالت جو ہے اس کی بھی سماعت کر سکتی ہے۔ ماتحت عدالت کا فیصلہ کسی قانون ایسے رواج کے خلاف ہو تو وہ اس کو کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ دستوری حقائق کو نہ دیکھا گیا ہو تب بھی وہ اس کو سن سکتی ہے۔ کوئی ضابطے کی اپنانی اور بنیادی کوئی نقائص رہ گئے ہوں، میرٹ کی بنیاد پر فیصلے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو وہ بھی عدالت اس کو بھی دیکھ سکتی ہے۔ سول کوڈ آرڈیننس 1962 کی دفعہ 18 کی روح سے سول جج کی طرف سے جاری کردہ ایسی ڈگری کے خلاف اپیل جس کی مالیت صوبہ سندھ یعنی KPK بلوچستان میں 5 لاکھ، صوبہ پنجاب میں 2 لاکھ سے زیادہ عدالت عالیہ میں دائر کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح غلط بیانی کرنا، اظہار رسانی پر مبنی دعوے اور ادائیگیوں کا حکم اور ایسے قانون کرایہ داری، انکم ٹیکس کے معاملات بھی عدالت جو ہے وہ سن سکتی ہے۔ اسی طرح مغربی پاکستان قواعد برائے معاوضہ محنت کشاں یعنی ورک مین کمپنسیشن رولز 1961 کی دفعہ 21 کی روح سے وہ یہ معاوضوں کی ادائیگی کے حوالے سے بھی معاملات کو سن سکتی ہے۔ اسی طرح فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کی دفعہ 14 کی روح سے آئلی مقدمات بھی ہائی کورٹ کو سننے کا حق ہے، اور اس حوالے سے وہ حق مہر، نفقہ اور جائیداد سے متعلق دیگر معاملات کو سن سکتی ہے۔ اسی طرح کاپی رائٹ آرڈیننس کو بھی دیکھ سکتی ہے۔ بیمہ آرڈیننس 2000 کے تحت ہونے والے مقدمات کو بھی دیکھ سکتی ہے۔ نشہ آور مواد کنٹرول ایکٹ یعنی اس کو نارکوٹک سبسٹانس ایکٹ 1997 کے معاملات کو بھی دیکھ سکتی ہے۔ قانون دہشت گردی اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 اور اس کے بعد کی جو اس میں تبدیلیاں آئی ہیں اس کی دفعہ 25 کے تحت خصوصی عدالت کے فیصلے کے خلاف بھی عدالت اپیل سن سکتی ہے۔ اسی طرح نیب آرڈیننس 1999 کی دفعہ 32 کی روح سے متاثرہ شخص جو ہے وہ بھی عدالت عالیہ سے رجوع کر سکتا ہے۔ کم از کم 2 ججوں پر مشتمل اس بینک جو ہے ججز کا بینچ اس کی سماعت کر سکتا ہے۔ ٹریڈ مارک آرڈیننس 2001 کے حوالے سے بھی، مالیاتی اداروں کے آرڈیننس کے حوالے سے بھی فوجداری مقدمات میں اپیلیں بھی عدالت جو ہے سن سکتی ہے اور سزائیں کم یا زیادہ کر سکتی ہے۔ اسی طرح ہائی کورٹ کو اور بہت سارے معاملات میں بھی خاص طور پہ انسانی حقوق کے معاملات جو ہیں، بنیادی انسانی حقوق، اس کے تحت بھی وہ اس کو اختیار نظر ثانی بھی ان کو ضابطۂ دیوانی کی دفعہ 114 کے تحت حاصل ہے، اور اس طرح اختیار نگرانی بھی انہیں حاصل ہے کہ دفعہ 115 کی روح سے عدالت عالیہ کسی بھی ایسے مقدمے کا ریکارڈ طلب کر سکتی ہے جس کا فیصلہ کسی ماتحت عدالت نے کیا ہو جو قابل اپیل نہ ہو۔ اگر ہائی کورٹ محسوس کرے کہ ماتحت عدالت نے سماعت کے دوران ایسا کوئی اختیار استعمال کیا ہے جو سے قانوناً حاصل نہیں ہے، یا ایسا کوئی اختیار استعمال نہیں کیا جو سے قانوناً حاصل ہے، تو یہ دونوں طرح کے معاملات کو عدالت دیکھ سکتی ہے۔ اسی طرح ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 435 کی روح سے بھی عدالت عالیہ کو اختیار حاصل ہے کہ وہ ماتحت فوجداری عدالتوں کا ریکارڈ طلب کر کے اس بات کی تسلی کر لے کہ اس کی دی ہوئی سزا، جاری کردہ کوئی حکم یا فیصلہ اور کارروائی درست اور قانون کے مطابق ہے۔ آج ہم نے آپ کو ہائی کورٹ کے حوالے سے اس کے جو معاملات ہیں اس میں درخواستیں دائر کرنے اور اس حوالے سے جو اس کے اختیار سماعت ہے اس پہ بھی ہم نے آج بات کی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ پہ ہم کچھ اور آپ کو قانون سے آگاہی سے متعلق بتائیں گے انشاءاللہ، اور پھر اس میں آپ کو واضح ہوگا کہ یہ صورتحال کیا ہے۔